إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، صبر اور صابرین کے اجمالی بیان کے بعد اب صبر کا ایک مشہور اور عظیم واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ صفا و مروہ مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کے بالمقابل مشرقی جانب واقع ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں زمزم کا کنواں ہے حکم الہی سے سکونت اختیار فرمائی۔ اس وقت یہ مقام سنگلاخ بیابان تھا، نہ یہاں سبزہ تھا نہ پانی، نہ خورد و نوش کا کوئی سامان۔ رضائے الہی کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا۔ حضرت اسماعیل بہت کم عمر تھے، انہیں پیاس لگی، اور جب پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو گئی تو حضرت حاجرہ بے تاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئیں۔ وہاں بھی پانی نہ پایا تو اتر کر نیچے کے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچی۔ اس طرح 7 چکر لگائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیب سے ایک چشمہ زمزم نمودار کیا، اور ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کے اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ قرار دیا، اور ان دونوں پہاڑوں کو قبولیت دعا کا مقام بنا دیا۔ اس واقعے کا ذکر سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 میں بھی مذکور ہے۔ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر اللہ سے دین کی نشانیاں مراد ہیں، خواہ وہ مکانات ہوں جیسے کعبہ، عرفات، مزدلفہ، تینوں جمرات یعنی جن پر رمی کی جاتی ہے، صفا، مروہ، منا، مساجد، یا وہ شعائر زمانے ہوں جیسے رمضان، حرمت والے مہینے، عید الفطر و عید الاضحیٰ، یوم جمعہ، ایام تشریق، یا وہ شعائر کوئی دوسری علامات ہوں جیسے اذان، اقامت، نماز باجماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین، ختنہ، یہ سب شعائر دین ہیں۔ نیک لوگوں سے نسبت کی برکت۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے، جیسے صفا مروہ پہاڑ۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی نشانی بن گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ معظم چیزوں کی تعظیم و توقیر دین میں داخل ہے، اسی لیے صفا مروہ کی سعی حج میں شامل ہوئی۔ فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں صفا و مروہ پر 2 بت رکھے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف، اور جو بت مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ کفار جب صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے۔ زمانہ اسلام میں یہ بت توڑ دیے گئے تھے، لیکن چونکہ کفار یہاں مشرکانہ فعل کرتے تھے اس لیے مسلمانوں کو صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا گراں محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس میں کفار کے مشرکانہ فعل کے ساتھ کچھ مشابہت بنتی ہے۔ اس آیت میں ان کا اطمینان فرما دیا گیا کہ چونکہ تمہاری نیت خالص عبادت الہی کی ہے لہٰذا تمہیں مشابہت کا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس طرح خانہ کعبہ کے اندر زمانہ جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے، اب عہد اسلام میں بت اٹھا دیے گئے اور کعبہ شریف کا طواف درست رہا اور وہ شاعر دین میں سے رہا، اسی طرح کفار کی بت پرستی سے صفا و مروہ کے شاعر دین ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ حج میں سعی یعنی صفا و مروہ کے 7 چکر واجب ہے، اس کے ترک کرنے سے دم دینا یعنی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلی احکام کے لیے بہار شریعت حصہ 6 کا مطالعہ فرمائیں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما
بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا ہے، تو ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہ آیت ان علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو توریت شریف کے احکام اور اس میں موجود نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آیتیں چھپاتے تھے۔ دینی مسائل کو چھپانا گناہ ہے، خواہ اس طرح کہ ضرورت کے وقت بتائے نہ جائیں یا اس طرح کے غلط بتائے جائیں، بلکہ غلط بتانے پر تو بہت سخت وعیدیں ہیں۔ یہ دونوں گناہ علماء یہود کرتے تھے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت بتاتے نہ تھے، اور زنا کی سزا بدل دیتے تھے کہ بجائے رجم کے منہ کالا کراتے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں بھی یہودیوں کی اس طرح کی حرکتوں کا بیان گزر چکا ہے۔ دینی مسائل چھپانے کی وعیدیں، احادیث میں دینی مسائل چھپانے کی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے لیکن وہ اسے چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم کے بغیر فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ غلط مسائل بیان کرنے والوں، بغیر پڑھے عالم و مفتی و محدث و مفسر کہلانے والوں، اور قرآن و حدیث کی غلط تشریحات و توضیحات کرنے والوں کی آج کل کمی نہیں، اور یہ سب مذکورہ آیت و احادیث کی وعید میں داخل ہیں۔ اسی وعید میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ہیں تو محض کوئی آرٹیکل یا کالم لکھنے والے، لیکن دین کو بھی اپنے قلم سے تختہ مشق بناتے ہیں۔ يلعنهم الله، اللہ ان پر لعنت فرماتا ہے۔ اسلام کی حقانیت، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شریعت کے احکام چھپانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور دیگر حضرات یعنی ملائکہ و مومنین کی بھی لعنت ہے۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور جو حالت کفر میں مرے، تفسیر صراط الجنان میں ہے، سب سے بدبخت آدمی کفر پر مرنے والا ہے، اگرچہ اس کی ساری زندگی اعلیٰ درجے کی عبادت و ریاضت اور تبلیغ و خدمت دین میں گزری ہو۔ کفر پر مرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ برے خاتمے کا خوف، اس آیت سے معلوم ہوا مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم رہ جانا سب سے بڑی بدبختی ہے، اور اس وقت ایمان کا سلامت رہ جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اگرچہ کتنا ہی نیک و پارسا، عبادت گزار اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اپنے برے خاتمے سے خوفزدہ رہے۔ ہمارے بزرگان دین کا بھی یہی طرز عمل رہا کہ وہ سب سے زیادہ برے خاتمے کے بارے میں خوفزدہ رہتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وقت وصال آیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ ان سے کہا گیا، آپ امید رکھیے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر گناہوں سے درگزر فرمانے والا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا میں اپنے گناہوں کی وجہ سے آنسو بہا رہا ہوں؟ اگر میں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے مروں گا تو پھر مجھ پر پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ڈال دیے جاتے تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی،
یعنی ایمان پر موت ہو جائے تو مجھے کچھ ڈر نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت جب آپ کے صاحبزادے نے طبیعت دریافت کی تو فرمایا ابھی جواب کا وقت نہیں ہے، بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، کیونکہ ابلیس لعین اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا دنیا سے ایمان سلامت لے جانا میرے لیے باعث ملال ہے، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، جب تک ایک بھی سانس باقی ہے میں خطرے میں ہوں، میں تجھ سے پرامن نہیں ہو سکتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کے سردار ہیں، لیکن خوف خدا کا جو عالم تھا اس کا اندازہ آپ کی طرف منسوب اشعار سے لگایا جا سکتا ہے۔ عید کے دن آپ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے، کل عید ہے، اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا میرے لیے تو وہی عید کا دن ہوگا۔ لعنت کرنے سے متعلق شرعی مسائل، یہاں آیت میں کافروں پر لعنت کی گئی ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس شخص کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت نہ کی جائے۔ نیز فاسق کا نام لے کر لعنت جائز نہیں، جیسے کہا جائے فلاں شخص پر لعنت ہو، البتہ وصف کے ساتھ لعنت کر سکتے ہیں، جیسے احادیث میں جھوٹوں، سود خوروں، چوروں اور شرابیوں وغیرہ پر لعنت کی گئی ہے۔ نیز وصف کے اعتبار سے لعنت قرآن پاک میں بھی کی گئی ہے، جیسے جھوٹوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے مومن تو کافروں پر لعنت کریں گے ہی، بروز قیامت کافر بھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ ترجمہ، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کفار کو کبھی عذاب سے چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ انہیں نیک اعمال کی یا توبہ کی مہلت دی جائے گی۔ کافر کا عمل اسے کچھ نفع نہیں دیتا۔ البتہ علماء نے فرمایا ہے اور احادیث سے سمجھ آتا ہے کہ جس عمل کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہو اس سے کافر کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ابو طالب کے عذاب میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے کمی ہوئی، اور یوں ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا، تو جس انگلی کے اشارے سے اس نے آزاد کیا تھا اس سے اسے کچھ سیراب کیا جاتا ہے۔ یہی کلام علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو لہب والی حدیث کے تحت عمدۃ القاری جلد نمبر 14 صفحہ 45 پر فرمایا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کفار نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی شان و صفت معلوم کی تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، نہ اس کے اجزاء ہیں، نہ کوئی اس کی مثل ہے۔ معبود و رب ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں یکتا ہے۔ مخلوق کو تنہا اسی نے بنایا، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ اس میں اعظم والی آیات حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔ ایک یہ آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ دوسری سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم